جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہم سجیشنز بھیج چکے اس کے لیے ایک سافٹ ریمائنڈر ہے کہ تمام ایسوسیشنز اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ایک کمپریہنسو ویل ایلیبوریٹڈ ڈاکومنٹ جو فنانس منسٹر کو اور تمام ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو ہم نے بھیجا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دفعہ جیسے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ریئل اسٹیک ہولڈر اس وقت آن دا ٹیبل ہیں اور کنسنسس ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ایف سی سی آئی نے ایک آر ٹریڈ ایسوسیشن کانفرنس کروائی سرینا ہوٹل میں، جس میں تمام ہمارے ٹریڈز باڈی نے وہ شرکت کی اور ہم نے ان سے جو تمام سجیشنز لی تھی ان کو کمپائل کرتے ہوئے گورنمنٹ کو ڈاکومنٹ بھیجا، اور جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا کہ کوئی وجہ نہیں کہ اس پہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے۔ لیکن چند ایک باتیں افضل صاحب نے کی کہ ہماری الیکٹریسٹی ریجن میں ہم سب سے مہنگے، گیس ہم پورے خطے میں ہم مہنگے، ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس کو ہم نے 24 پیجز پہ گورنمنٹ کو سیکشن وائز ایلیبوریٹ کیا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں شکریہ بھی ادا کروں گا آج آپ کے توسط سے بلال اظہر کیانی صاحب کا، جنہوں نے میرے سے ٹیلی فونک بھی بات کی اور اسلام آباد میں ہم نے 1-to-1 بھی بات ہماری ہوئی، SIFC میں بھی بات ہوئی، اور وہ جو اللہ کرے اس طرح سے امپلیمنٹ ہو جو وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کر رہے تھے، اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے جو ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہراسمنٹ ختم ہونی چاہیے، FPR کی ہراسمنٹ ختم ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ نے بلکہ اس کو میں اس طرح سے لیتا ہوں کہ 2 قسم کا ڈیفیسٹ ہے ہمارے پاس، ایک 3200 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ بزنس کمیونٹی کو آپ لوگ میں نہیں لیتے اور انفورس کرتے ہیں فیصلے، اور پھر بزنس کمیونٹی آپ پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور آپ ہم پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کو ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ وہ جب تک آپ ختم نہیں کریں تب تک آپ کا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھے گا، آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پر جو ہے وہ بوجھ ڈالتے رہیں گے۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے جو میری ڈسکشن ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس کو بجٹ میں لیتی ہے تو جو سجیشنز ہم نے ان کو ڈاکومنٹڈ کر کے دی ہیں اس کو وہ حصہ بناتے ہیں تو انشاءاللہ اکانومی بھی کھڑی ہوگی۔ میں یہاں سے 1-2 باتیں کروں گا جو چیئرمین صاحب نے نہیں کی، لیکن یہاں پر ہمارے پاس 60% تک کا ٹیکس ہے، 25% سے لے کے 60% تک ہمارے ٹیکس لگایا جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ $100 ارب پاکستان سے باہر چلا گیا۔ تو وہ کیوں نہ جائے جہاں پر 5% ویٹ اور 9% کارپوریٹ ٹیکس ہو اور آپ 60% تک ٹیکس لیں۔ یہ میں نے ہمیشہ بات کی ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت سمپل فارمولہ ہے کہ آپ الیکٹریسٹی سستی کریں، ٹیکس کی ریشو کو کم کریں، ایز آف ڈوئنگ بزنس پیدا کریں۔ دیکھیں جب آپ سال ٹیکس ریفنڈ لے کے بیٹھ جائیں گے تو یہ کیپٹل سارا ہمارے ایکسپورٹرز کا آپ کے پاس آ جائے گا، تو کیسے توقع کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ آپ کی بڑھے، 60 بلین کا جو ٹارگٹ ہے وہ کیسے اس تک ہم پہنچیں گے۔ شوڈ بی یہاں پر 72 آور میں ہمیں ہمارے ریفنڈز واپس کرنے ہوں گے گورنمنٹ کو، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور جو کیپنگ کر دی گئی ہے 12% تک کی، اس میں جو لیس پروڈکشن والے یونٹ ہیں ٹیکسٹائل کے وہ 15-16% اپنا ٹیکس اپلائی کرتے ہیں، تو ریفنڈ میں ان کو کیپنگ 12% دے کے بقایا 3 سے 4% ڈیفر کر دیا جاتا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے حکام بالا سے، پالیسی بنانے والوں سے، کہ کیا 60% ٹیکس ہو، 11.5% آپ کا الیکٹریسٹی ہو، گیس آپ کی مہنگی ہو، ایز آف ڈوئنگ بزنس نہ ہو، تو مجھے بتائیں آپ کس طرح آپ ایکسپورٹ کو انہانس کرنے کی باتیں کریں گے؟ اور 3-4% کا منافع پروفٹ انڈسٹری لے رہی ہو وہ بھی آپ ڈیفر کر دیں کہ یہ 7 سال لگ جائے آپ کو واپس لینے پہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ
اس طرح سے ان پالیسیوں سے ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. تو ایک اپرچونٹی ہے ہمارے پاس اس وقت. نو ڈاؤٹ اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے پرائم منسٹر نے جو اس موجودہ جنگ میں، ایران کی جنگ میں اور پھر اس سے پہلے مال کے حق میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے، تو رائٹ ناؤ اپرچونٹی فار اس کہ ہم اس کو ویل کر لیں. یہ نہ ہو کہ کووڈ کی طرح انڈسٹری بوسٹ پکڑی اور پھر وہ ڈکلائن کا شکار ہوئی. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سمپل، یہ انویسٹمنٹ کیسے واپس آ سکتی ہے اور یہ ہماری انڈسٹری کیسے بوسٹ کر سکتی ہے. یہ 9 نکاتی ایجنڈا ابھی چیئرمین صاحب بتا رہے تھے، تو ہم نے بھی ایک 11 نکاتی ایجنڈا جس میں یہ بھی نکات سارے شامل ہیں اور ایک اس کو ویل الیبوریٹ کیا ہے ہم نے کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں سیکشن وائز، کہ کس پہ ہمیں ٹیکس ریفارمز چاہیے، کس پہ جو ای ایف ایس کی ہمیں ضرورت ہے، تو وہ گورنمنٹ اس پہ امپلیمنٹ کرتی ہے تو انشاءاللہ تعالی ضرور جو ہے وہ 60 بلین بلکہ اس سے بڑھ کے بھی ہماری ایکسپورٹ جو ہوگی. میں آخری بات ایس ایم ای کے حوالے سے کروں گا. دنیا میں کوئی ایسا ماڈل نہیں ہے جہاں ایس ایم ای کو امپورٹنس نہ دی گئی ہو اور ان کی لارج اسکیل نے ترقی کی ہو اور ان کی ایکسپورٹ بڑھی ہو. یہاں پر میری آج بھی ابھی بیٹھے ہو حکومت کے چیئرمین بھی ایک مطالبہ تھا کہ 1 ملین سے اس کو 2 بلین تک جو ہے اس کی اسیس کو لے کے جایا جائے، جس سے تمام وہ فیسلٹی مل سکے ہمارے ایس ایم ای سیکٹر کو. تو مجھے بڑی انہوں نے خوشخبری تو دی تھی، بجٹ آئے گا تو پتہ چلے گا. انہوں نے کہا جی یہ آپ کی بات جو ہے اس پہ بھی ہم عمل درآمد جو ہے وہ کرنے والے ہیں. اور پھر ان کے لیے جو سافٹ لون ہے اس کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں. ایگزم بینک کی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے فیصل آباد میں اپنا آفس لے کے آتے ہیں تو یہ چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. ایس ایم ای سیکٹر کو تمام سہولتیں دینے کی ضرورت ہے. اور آج یہاں پر نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو میں آج میڈیا کے توسط سے اپنے تمام منسٹرز کو وہ کہ کہیں نہ کہیں تبدیلی آئی، چینج آیا کہ آپ میں لوپ میں لینا شروع کیا، لیکن آپ کے ٹیلی فون پہ، آپ کے موبائل سیل پہ جب ان لوگوں کی کال آئے، یہ جو سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں، تو آپ کو ہر کال چھوڑ دینی ہوگی. یہ ریئل سٹیک ہولڈر ہے. جب تک آپ نے ان کو آن نہ کیا، جب تک آپ نے یہ کہا کہ آج منسٹر صاحب جو ہے فلاں میٹنگ میں ہے، جو تیسرا بڑا شہر، سیکنڈ ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر، اس کو اگر آپ ٹائم سلاٹ ٹائم پہ نہیں دیں گے تو یہ پھر ملک ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ بزنس مین از دا ریئل اسٹیک ہولڈر. وہ ایک ملک، اس ملک کا ایک، وہ کہتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ بھی ہے لیفٹ ہینڈ بھی ہے. جس ملک نے اپنی بزنس کمیونٹی کو آن نہیں کیا اس نے کبھی ترقی نہیں کی. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی ایکسیس تمام ایسوسیشنز کو دیں اور ان کے آفسز میں جا کے میٹنگز کریں. جب تک آپ ان سے ملیں گے نہیں یہ پالیسیاں نہیں بنے گی. اسی طرح فیصل آباد چیمبر جو ہے وہ تیسرا بڑا چیمبر اور سیکنڈ ریونیو جنریٹ کرنے والے شہر کا چیمبر، وہاں پر بھی آپ کی ایکسیس جو ہے وہ جو سٹیپ پہ ہونی چاہیے. تو پھر آپ کی پالیسیاں جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوں گی، نہ کہ ان 50-60 لوگوں کا ٹولہ جو جسٹ یس سر کہنا جانتے ہیں ان میں درمیان بیٹھ کے آپ پالیسیاں بنا دیں اور ایگزیکیوشن کر دیں، اور ریئل اسٹیک ہولڈر ہیں جو وہ بیٹھے ہیں. اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا چیئرمین صاحب کا کہ انہوں نے آج ایک بجٹ سے پہلے ایسا سیشن رکھا اس کے لیے ہم گورنمنٹ کو ایک سافٹ ریمائنڈر دے سکیں، کیونکہ یہ ڈاکومنٹس تو گورنمنٹ پاس جا چکے، لیکن آج اس پریس کانفرنس کی توسط سے ہم ایک میسج اور سافٹ ریمائنڈر دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مطالبے ہیں اگر اس دفعہ بھی ان کو آن نہ کیا گیا تو خدا نہ خواستہ جب ہم 150 فیکٹری بند ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ تمام فیکٹریاں وہ بند ہو جائیں اور ان امپلائمنٹ ہو جائے پاکستان میں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.